الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھ لیجیے. سامعین محترم، ایام شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسا ہی مولا کی ذات پہ مل کے بابا سے بلند تر صلوات. آپ کی شہادت کے حوالے سے اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ مومنین کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، ایام شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں اور یہ شبہ قدر بھی ہیں. آج 21 کی رات شب قدر ہے، 19 کی رات اسی طریقے سے 23 کی رات. یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اسی حوالے سے ہمیں جو چیز خداوند متعال کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم دیا کہ خصوصاً یہ باتیں جو ہیں جن میں انسان کی تقدیر بنتی ہے اور لکھی جاتی ہے اور امام وقت اس پہ دستخط کرتے ہیں. اب آپ اپنی تقدیر کیسی بنانا چاہتے ہیں، اس رات میں دعا کریں پروردگار سے، اپنے امام وقت سے رابطہ کریں. جیسا آپ چاہیں گے خداوند متعال سے دعا کریں گے اور گزشتہ گناہوں پہ توبہ کریں گے تو خداوند متعال جو نامہ اعمال ہے گزشتہ اس کو صاف کر دیتا ہے اور جو آئندہ ہے وہ آپ کے لیے اچھا جو ہے وہ مقدر بنایا کرتا ہے. پر یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یہ سال بھر کے لیے یہ رات ہے، پورے سال میں یہ ایک رات ہے جس میں انسان کی تقدیر اور مقدرات لکھے جاتے ہیں. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے پروردگار کی طرف
رجوع کریں، جیسا کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ میراث عطا کی ہے، یہ تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، اس لیے کہ جیسی طہارت مکتب محمد و آل محمد کے یہاں ہے، جیسی پاکیزگی اس مکتب محمد و آل محمد میں ہے، کسی مکتب میں ایسی طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے انسان کی طہارت کی طرف اس کو دعوت دی ہے کہ انسان جو اپنے پروردگار سے فرار کر چکا ہے، دنیا میں مگن ہو چکا ہے، گناہوں میں مگن ہو چکا ہے، اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، بعض اوقات جیسے یہ حالات ہیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن بعض انسان اس سے بھی وہ موعظہ حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے یہ ایک عذاب ہے، یہ کرونا ہے، یہ بیماری ہے، یہ سب تو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ انسان پھر بھی خدا کی طرف ایک دفعہ انہی ایام میں میں عزیز کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو ایام یہ ایسے ہیں، اس نے کہا کہ صاحب ماشاءاللہ سارے لوگ خدا سے توبہ کر رہے ہیں، خدا اب ان کو یاد آ رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے چھوڑنے گلی میں آیا، وہیں پہ یقین کیجئے کچھ افراد بیٹھے چارپائی پہ تاش کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا کن کو وہ خدا یاد آیا یہ بتائیے آپ، اگر خدا یاد آیا ہوتا تو یہ تاش نہ کھیل رہے ہوتے، اگر خدا یاد آیا ہوتا تو بندگان خدا کے ساتھ فریب نہ کرتے، اگر خدا یاد آیا ہوتا تو جھوٹ کو چھوڑ دیتے، اگر خدا یاد آیا ہوتا اپنی قبر یاد آئی ہوتی، قیامت یاد آئی ہوتی، معاشر یاد آیا ہوا ہوتا تو گناہ نہ کرتے۔ یہ ویسے ہی گناہوں کی زندگی چل رہی ہے، ویسے ہی دور چل رہا ہے، ویسے ہی غیبت چل رہی ہے، ویسے ہی فحاشی چل رہی ہے، ویسے ہی فلمیں چل رہی ہیں، ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ بالکل پہلی قوموں کی جو حالت تھی وہی ہے عزیزان محترم، جب اس قوم کے نبی ان کو کہتے تھے عذاب آنے والا ہے، کشتی بھی بنا لی جاتی تھی تو وہ بار بار کہتے تھے اے نوح لے آؤ عذاب جو ہے، وہ کہتے ہیں آپ خدا سے کر دو، گناہوں سے توبہ نہیں، تم عذاب لے آؤ۔ یعنی جب تک عذاب نہ آ جاتا، غرق نہ ہو جاتے، ان کو سمجھ میں نہ آتی۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم اس بیماری وبا کو مذاق لے رہے ہیں، جب تک یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو گئی ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے یہ عذاب خدا کی علامت ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، تاریخ پڑھیے، جتنے بھی نبی تھے ان کی قوموں پہ جب عذاب آیا اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، صادق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جھوٹی کتاب نہیں ہے۔ اس کو اٹھا کے دیکھیے، اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے، کون سا عذاب ہے لے آؤ، کون سا عذاب ہے لے آؤ۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، کون سا کرونا ہے چھوڑو، کیا ضرورت ہے؟ جب کہا جاتا ہے احتیاطی تدابیر کرنے چھوڑیں، کیا ہے اس میں؟ یہی انسان عذاب خدا کو عذاب نہیں سمجھ رہا، پھر بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، پھر بھی خدا کی طرف لوٹنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس ہستی کی آج ہم شہادت کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہیں، جب آپ کو ضربت لگی ہے اور آپ کو گھر لے جایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلا کام کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے طبیب کو بلایا گیا تھا۔ طبیب آیا جو سب سے ماہر طبیب ہے، اس کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ فلاں چیز لائیے۔ اس وقت جیسے ٹیسٹ ہوتے تھے، کوئی وہ جو مغز تک
رونق دیکھنے کے لیے وہ چیز کوئی رگ ہوتی ہے جانور کے اندر، اس نے کہا تھا کہ وہ لے کے آئیں، وہ حاضر کی گئی، تو اس نے وہ زخم جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا اس میں وہ جو ہے رگ جو ہے ڈالی ہے، اور پھر جب نکالی ہے تو اس پہ سفیدی کے اثرات تھے، تو اس نے کہا تھا کہ یا علی اب آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، اگر وصیتیں ہیں تو آپ کر لیجئے، اور سب سے زیادہ جو آپ کے لیے استعمال کرنی غذا ہے وہ فقط دودھ ہے، اس لیے کہ زہر کا توڑ دودھ ہے، اس نے کیا۔ اب دیکھیں امیر المومنین ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں آخری وقت میں، آپ نے فوراً طبیب کے مطابق اپنا علاج کیا، اس نے کہا دودھ پینا، آپ نے یہ 3 دن حالت ضربت میں دودھ ہی استعمال کیا، اس کے علاوہ کوئی غذائی استعمال نہیں کی۔ امیر المومنین ہمیں بتا رہے ہیں کہ خود وہ اپنے طبیب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں امیر المومنین ہوں مجھے کیا ضرورت ہے، نہ جو ماہر کہہ دے اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے ایک دن گزارش کی تھی، کاظم بھائی بھی موجود ہیں، اس کو انسان کو مذاق نہیں لینا چاہیے، جو طبی ماہرین ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، آپ جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کا خیال کریں، کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ، 1 میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو آپس میں رعایت کریں، اور خصوصاً ماسک کا استعمال کریں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ گھر میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں مریض ہے تو اس مریض کے لیے ضروری ہے کہ یہ لے۔ ہمارے مراجع اظام کا فتویٰ ہے، یہ اہل بیت کا مکتب ہے، یاد رکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے اور وہ معاشرے میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کو بیماری لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو یہ قاتل ہے، یہ جو گیا ہے یہ کون ہے؟ قاتل ہے، اور یہ دیت ادا کرے، اس کے جتنے اخراجات اس کے اٹھے ہیں وہ بھی، اور جو دیت بنتی ہے یہ وہ بھی ادا کرے، اس لیے کہ آل محمد کا مکتب ہے، اس میں اجازت نہیں ہے کسی چیز کی کہ انسان نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد نے قانون ہمیں دیا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ جسم میرا ہے، میں کہوں میں جیسے مرضی اس کو نقصان پہنچا دوں، اسلام کہتا خبردار اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں کہوں میرا ہاتھ ہے، چھری لے کے میں ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دوں، صحیح آ گئی ہوں جی، میں کہوں میرا ہاتھ ہے، اس میں تو کسی اجتماع کا بھی نہیں ہے، چھری لیتا ہوں اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہوں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ یہ ہاتھ میں جیسے مرضی ادھر ادھر کروں، لیکن جب دوسرے کا چہرہ آ جاتا ہے اسلام کہتا ہے اب تیرا ہاتھ اس کے چہرے پہ نہیں جانا چاہیے، اس کی اپنی حد ہے، تجھے اجازت نہیں ہے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، اسی لیے اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے، چاہے اپنی جان ہو چاہے دوسرے کی جان ہو۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص غرق ہو رہا ہے، مثلا نہر میں غرق ہو رہا ہے، اور فرض کا آخری وقت ہے، میں نے نماز بھی ادا نہیں کی، ایک طرف سے میری نماز جا رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ غرق ہو رہا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے دیکھیے، توجہ کیجیے، اسلام کہتا ہے اس وقت تجھ پہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، جاؤ جا کے اس ڈوبتے کو پہلے بچاؤ، جان بچانا واجب ہے، نماز جماعت مستحب ہے، بیماری کو روکنا پھیلاؤ سے واجب ہے،
سے پڑھنا مستحب ہے، مسجد میں آنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین داری، دین شناسی عام ہے ہمارے لیے۔ دین کو ویسے لیں جیسے دین والوں نے کہا ہے، دین کو ایسے نہ لیں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ ابھی پہلے وہ ایک مرتبہ وہ پیچھے خواتین وہ مظاہرہ کر رہی تھیں کہ میرا جسم میری مرضی، ایسا تھا نا کوئی میرا جسم میری، اسلام کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مرد کو بھی نہیں کہتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ابھی میں نے مثال دی ہے، میرا جسم ہے، میں نے چاقو لے کے اس کو کاٹنا شروع کر دوں، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اس کی اجازت عقل دیتی ہے۔ پھر کس کا اختیار ہے؟ اختیار اس کا ہے جس نے جسم کو بنایا ہے۔ جسم پہ اختیار اسی کا ہے جس نے اس جسم کو بنایا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، خدا توجہ کیجئے، میں جس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس بیماری کو مذاق نہ لیجئے۔ آپ جہاں پہ ہیں، عقل بھی کہتی ہے کہ بیماری کو پھیلانے واجب ہے کہ اس کو روکا جائے، پھیلاؤ کو۔ اور ہمارے مراجع نظام نے بھی کہا ہے کہ حفاظتی انتظامات کے ذریعے سے آپ باہر نکلے، بیماری کا سبب نہ بنے، اس کو روکیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور جب تک طبی ماہرین آپ کو نہیں کہہ دیتے، تب تک آپ ان حفاظتی اقدامات پہ عمل پیدا ہو جائیں۔ ان پہ عمل کرنے میں کسی کا نقصان، جی کوئی کہتا ہے کہ نقصان ہے عمل کرنے سے؟ ہاں، عمل نہ کرنے سے نقصان ہے۔ عمل کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، لیکن عمل نہ کرنے سے نقصان ہوگا، یاد رکھیں۔ بالفرض کسی ایک کو ہو جاتا ہے، وہ اجتماع میں آ جاتا ہے، تو وہ بن بلایا مہمان پورے کے پورے میں یہ تبرک تقسیم کر کے چلا جائے گا۔ لہذا اس حوالے سے ہمارا مکتب بالکل واضح ہے، مکتب تشیع۔ ہمارا مکتب بے وارث نہیں ہے۔ الحمدللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے وارث ہیں، اور ان کے نائبین ان کی غیبت میں ہمارے وارث ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمیں ہر وہ نقصانات سے ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک بڑا سلام پڑھ لیجئے محمد عزیزان محترم، جو آئے مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس میں بھی اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جو خریدتے ہیں مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کو، یعنی وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ کی مرضی۔ یہ دنیا کا شعار اور ہے، آل محمد کا نعرہ کچھ اور ہے۔ قرآن کا یہ نعرہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کا نعرہ یہ ہے، جن کا شعار یہ ہے۔ کیا شعار ہے؟ جو کہتے ہیں من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ نفس میرا نہیں بلکہ یہ کس کا؟ اللہ کا ہو گیا، اللہ راضی رہے، ہر وقت اللہ کی رضا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ شب ہجرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کے حوالے سے نازل ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں جان بچ جائے گی. فرمایا بسم اللہ. اسی وقت کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلا سجدہ شکر ادا کیا. اسلام کا پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب نے اس موقع پہ کس لیے یا علی یہ سجدہ شکر کیا؟ کہا کہ خدا قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہتا تو ہر چیز کو اپنے نبی کا فدیہ قرار دے سکتا تھا، کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے نبی کی جان کو بچا سکتا تھا. لیکن میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پیغمبر محمد کا فدیہ بنا دے. اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. عزیزان محترم یہی تو فرق ہے. ایک نبی پہ جب یہ وقت آیا تھا اور اس نے بعد میں پوچھا تھا اے بیٹا بتا خدا کا حکم یہ ہے تو کیا چاہتا ہے، تو اس نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو صبر کی منزل اور ہے، شکر کی منزل اور ہے. جو مصیبت پہ صبر کرے اس کو نبی کہتے ہیں، جو مصیبت پہ شکر کرے اس کو علی کہتے ہیں. لہذا عزیزان محترم رضا الہی کے پیچھے علی ہیں کہ ہر لہجہ رضا حاصل ہو جائے خداوند متعال کی. یہی وجہ ہے علی کی زندگی میں ایک لحظہ بھی نہیں ملے گا، ایک لحظہ کہ کام غیر خدا کے لیے کیا ہو. حتیٰ کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں لی 70 منقبتن، میری 70 منقبت ہیں. اصحاب محمد کی بھی فضیلتیں تھیں، لیکن یاد رکھو جتنی بھی ان کی فضیلتیں تھیں علی ان میں شریک ہے، اور ایسا شریک ہے کہ ان سب میں علی کی فضیلت ہے. لیکن 70 ایسی فضیلتیں ہیں جس میں اصحاب محمد کوئی شریک ہی نہیں ہے. اس میں سے جس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہی رضا الہی. فرمایا انی، پہلی چیز انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ابدا. خدا کی قسم جب سے علی کی آنکھ کھلی ہے تب سے لے کر اس ضربت آخر تک علی نے ایک لحظے کے لیے بھی غیر خدا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، شرک نہیں کیا. یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا. بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ میری منقبت ہے. یعنی جتنے بھی اصحاب محمد تھے وہ حالت شرک سے گزرے ہیں، لیکن یہ علی واحد ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک سے نہیں گزرے. یہ علی کی فضیلت ہے. لہذا ہر لحظہ رضا الہی پیش نظر رہے. اور علی نے پھر اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسے کی کہ ہر لحظہ رضا الہی پیش نظر رہے. زبان پہ ایک لحظے کے لیے کبھی شکوہ نہیں ہوا. میدان کربلا کو اب دیکھ لیجیے، سید الشہداء نے قربانیاں پیش کی ہیں، نوجوان دیے ہیں، جوان دیے ہیں، بوڑھے دیے ہیں. جو اپنے قدموں سے چل کے نہیں جا سکتا تھا اپنے ہاتھوں پہ لے گئے. پھر سجدہ الہی میں جا کے یہی کہا الہی رضن بے قضائے.
اے پروردگار حسین راضی ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، ایک لہجے کے لیے بھی۔ اور پھر جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفہ چلی دربار میں پہنچی ہیں، تو ابن زیاد نے تانا دینے کے لیے، بی بی کو زخم میں روح پہنچانے کے لیے ایک جملہ کہا کہ دیکھا نہیں خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یہ خدا نے تم لوگوں سے کیا کہا، پہچانو گے زینب کو، زینب کی معرفت الہی کیا تھی۔ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر حسین شہید ہو رہے ہیں تو بھی رضا الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی بی بی جب کوفہ جانے کے لیے تیار ہو کے مقتل میں لے کے آئی ہے ظالم، 11 محرم کو رضا الہی کا دیکھیے، 11 محرم کو اس بی بی کو لایا جاتا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بھائیوں کی لاشیں سامنے ہیں، بیٹوں کی لاشیں سامنے ہیں، بھتیجوں کی لاشیں سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لاش پہ پہنچتی ہیں جہاں پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کو ہٹایا، ایک مرتبہ نگاہ کی، نگاہ کر کے کہا انتا فی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور ایک مرتبہ لاش کے نیچے ہاتھ ڈالے، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے پالنے والے، یہ آل محمد کی قربانی قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین أي منقلب ينقلبون